معیشت، مقامی عدالتیں، سب کچھ اپنے ماتحت کی. جیسے یوکرین، بیلاروس اور ساری ریاستیں ازبکستان برائے نام موجود تھیں، لیکن سوویت یونین کا اپنا ایک اس کو مرکز کا کنٹرول تھا جو ماڈل تھا. اور اس کے بعد یہ سارے ممالک 16 ممالک میں ٹوٹ گیا یہ سوویت یونین مضبوط ترین فوج ہونے کے بعد بھی. اب آپ آ جائیں پاکستان میں، جہاں 18ویں ترمیم میں پیپلز پارٹی نے صوبوں کو خود مختاری دی کہ صوبے اپنا بجٹ بنائیں، وفاقی عدالتیں بنائیں، تعلیم، صحت مقامی سطح پہ کریں. وفاق کو NFC ایوارڈ دیا. لیکن 27ویں ترمیم میں وفاق اب وہ تمام اختیارات واپس لے رہے ہیں. صوبے کا بجٹ وفاق طے کرے گا، تعلیم اور صحت صوبے کی وفاق کے کنٹرول میں ہوگی. یہاں کی عدالتیں جیسے پشاور ہائی کورٹ ہے، بلوچستان ہائی کورٹ ہے، یہ غیر مؤثر ہوں گی. صوبے کے وزارت اعلیٰ کا صرف نام ہوگا، وزارتیں غیر مؤثر ہو جائیں گی. ان کے پاس صرف برائے نام طاقت ہوگی، باقی تعلیم صحت سمیت تمام طاقت کا مرکز وفاق اپنے ہاتھ میں 27ویں ترمیم میں. یہ جو ڈرافٹ ہے میں اس کے مطابق بتا رہا ہوں. اس میں آرٹیکل 160 آپ دیکھیں، مالی خود مختاری، صوبوں کی ترقی، تعلیمی صحت دیکھیں، انصاف کی مطلب جو تمام جو وفاق کے پاس. پھر 243 آرٹیکل فوج کے جو دفاع اور داخلہ، یہ دونوں کنٹرول میں. پھر چاروں صوبوں میں آرٹیکل 213 اور 191 میں عدلیہ کی خود مختاری کو اتنا محدود کرنا کہ ایگزیکٹوز کے ذریعے عدالتوں میں اسپیشل ٹریبیونلز بنائیں جو کہ لوگوں کے انصاف کے نام پہ سیاسی مقدمات، چھوٹے بڑے کیسز، سارے فیصلے یہ کریں. مطلب مجسٹریٹ لیول پہ کوئی وکیل بھی بٹھا دیں آپ. اب یہاں آپ نے الیکشن میں دیکھا تھا 3MPA3 چلا تھا، مجسٹریٹ جس کو چاہے اغوا کر لے، جس کو چاہے جیل میں ڈال دے، یا دفعہ 144 جو ہے. تو عدالتیں تو سنتی نہیں پہلے بھی. اب الیکشن کے معاملات میں اسی طرح 27ویں ترمیم کو کہ چیف الیکشن کمشنر کو مقرر کرنے کا اختیار براہ راست وزیر اعظم کو دے دیا جائے، وفاق کو دے دیا جائے، اور اپوزیشن کو فارغ ہی کر دے بیچ میں سے. پھر نگران حکومتیں جو الیکشن کے دنوں میں بنائی جائیں ان کی مدت ہی نہ رکھی جائے، 3 مہینے 6 مہینے، جب مرضی لمبا کام، مطلب اگلا الیکشن کروانا ہی نہ پڑے. یعنی یہ حکومت آپ گرا بھی دیں تو اگلی حکومت جو نگران ہو وہ جتنی چاہے مرضی سے اگلے 5 سال بھی گزار دیں. تو یہ جو 18ویں ترمیم جس سے ذوالفقار علی بھٹو یا 73 کا آئین دے کے گیا، یا 18ویں ترمیم بعد میں آئی، اور بے نظیر بھٹو نے جو جمہوریت کے لیے قربانیاں دیں، پیپلز پارٹی کے پاس یہ 18ویں ترمیم ہی ایک کارنامہ تھی جو 27ویں ترمیم میں آصف زرداری مکمل طور پہ مفلوج کر رہے ہیں. بدلے میں کیا مل رہا ہے؟ آزاد کشمیر کی حکومت اور سندھ میں کچھ ریلیف NFC ایوارڈ پہ. اب یہ 27ویں ترمیم یاد رکھیں صرف خیبر پختونخوا کے لیے، تحریک انصاف کے لیے نہیں ہے. اس میں پیپلز پارٹی اور سب سے بڑھ کر نون لیگ کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ جو صوبائی معاملات ہیں وہ وفاق کے اندر جانے کا مطلب ہے کہ پنجاب میں وزارت اعلیٰ بھی غیر مؤثر، وہاں طاقت کے سارے مراکز وفاق کے پاس چلے جائیں گے، تو صوبائی خود مختاری ان کی بھی ختم ہو جائے گی. اب نواز شریف نے 27ویں آئینی ترمیم پہ اسی لیے ابھی تک کوئی بیان، کوئی پریس کانفرنس نہیں، بلکہ ان کے رہنما نواز شریف کے قریبی بھی کہتے ہیں کہ 27ویں ترمیم تو آ ہی نہیں رہی. اندر سے نون لیگ بھی اس کی مخالفت کر رہی ہے، لیکن چونکہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، عوام میں ان کی حمایت نہیں ہے، احتجاج یہ نہیں کر سکتے، حکومت ظاہر ان کی اپنی ہے، تو ان کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں. لیکن KP کی حکومت مجبور نہیں ہے. اور سہیل آفریدی نے تو پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ وزارت اعلیٰ کو تو ہم ٹھوکر مارتے ہیں، ان عہدوں کی ہمیں ویلیو نہیں. تو آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے یہ 27ویں ترمیم سے معاملہ اٹھ جائے گا. یہ 10 سے 15 نومبر گیم چینجر اسی لیے کہا گیا کہ حکومت نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے اگر 6 نومبر کو اجلاس نہ کروایا تو پھر 10 نومبر تک 27ویں ترمیم ہر صورت منظور کروانی، 14 یا 15 کو پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے منظور کروا کے بحث کروا کے اس کو ختم کرنا ہے. اور یہ آرمی چیف کے قریبی دوست کہہ رہے ہیں، محسن بیگ، اس نے پیغام دیا